کسی دور دراز گاؤں میں ایک محنتی اور ایماندار کمہار رہتا تھا۔ وہ روزانہ مٹی سے برتن بناتا، انہیں دھوپ میں سکھاتا اور پھر بازار میں بیچ کر اپنا گزر بسر کرتا۔ اس کا گھر گاؤں کے کنارے ایک پرانے برگد کے درخت کے پاس تھا، جہاں ایک چھوٹا سا تالاب بھی تھا۔ کمہار کی زندگی سادہ مگر پرسکون تھی۔ وہ اپنے کام میں ماہر تھا اور گاؤں کے لوگ اس کی دیانت داری کے معترف تھے۔ ہر صبح کمہار سویرے اٹھ کر ندی کی طرف جاتا، جہاں سے وہ بہترین مٹی چنتا۔ اس کے بعد وہ اپنے چاک کے پاس بیٹھ کر بڑے دھیان سے برتن بناتا۔ جب دھوپ تیز ہو جاتی تو وہ برتنوں کو سکھانے کے لیے دھوپ میں رکھ دیتا۔ ایک دن کمہار حسب معمول ندی کے کنارے مٹی کھود رہا تھا کہ اچانک اس کا ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ ایک سانپ ہے جو مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے۔ سانپ بے بس نظر آ رہا تھا اور باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کمہار کو سانپ پر ترس آیا۔ وہ اپنے کدال سے آہستہ آہستہ مٹی ہٹانے لگا تاکہ سانپ کو نقصان نہ پہنچے۔ کچھ ہی دیر میں سانپ آزاد ہو گیا اور فوراً بل کھا کر کھڑا ہو گیا۔ کمہار نے سکون کا سانس لیا اور سوچا کہ شاید سانپ شکر گزار ہوگا اور اپنی راہ لے گا، لیکن جیسے ہی سانپ نے اپنی آزادی حاصل کی، اس نے اپنی زبان باہر نکالی اور خوفناک لہجے میں کہا، اب میں تمہیں ڈسوں گا۔ کمہار حیران ہو کر پیچھے ہٹا اور بولا، لیکن میں نے تو تمہاری جان بچائی ہے اور تم مجھے ہی نقصان پہنچانا چاہتے ہو۔ کیا یہی انصاف ہے؟ سانپ نے مکاری سے جواب دیا، دنیا کا اصول یہی ہے، کمزور ہمیشہ طاقتور کا شکار ہوتا ہے۔ میں ایک سانپ ہوں اور میرا کام ڈسنا ہے۔ اس نے عقل سے کام لینے کا فیصلہ کیا۔ کمہار نے سانپ سے کہا، اگر واقعی دنیا کا اصول یہی ہے کہ نیکی کا بدلہ برائی سے دیا جاتا ہے، تو آؤ کسی عقل مند سے پوچھتے ہیں۔ اگر وہ تمہاری بات کو صحیح کہے گا تو میں اپنی قسمت قبول کر لوں گا۔ سانپ کو اپنی بات پر یقین تھا، اس لیے وہ مان گیا اور دونوں جنگل کی طرف چل پڑے تاکہ کسی سمجھدار سے مشورہ لے سکیں۔ کچھ دور چلنے کے بعد انہیں ایک پرانا برگد کا درخت ملا۔ کمہار نے درخت سے پوچھا، کیا یہ صحیح ہے کہ نیکی کا بدلہ برائی سے دیا جانا چاہیے؟ درخت نے آہ بھری اور کہا، ہاں، میں بچپن سے لوگوں کو سایہ دیتا ہوں، میرے پھل کھاتے ہیں، پرندے میری شاخوں پر گھونسلے بناتے ہیں، لیکن جب میں بوڑھا ہو جاتا ہوں تو لوگ مجھے کاٹ کر میری لکڑی جلا دیتے ہیں۔ نیکی کا بدلہ ہمیشہ برائی سے دیا جاتا ہے۔ سانپ خوش ہوا اور بولا، دیکھا، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ کمہار مایوس ہوا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ سانپ کے ساتھ آگے بڑھا تاکہ کسی اور سے مشورہ لے سکے۔ کچھ ہی دور چلنے کے بعد انہیں ایک بوڑھی گائے ملی۔ کمہار نے گائے سے بھی وہی سوال کیا۔ گائے نے افسوس سے سر ہلایا اور کہا، میں ساری زندگی انسانوں کے لیے دودھ دیتی ہوں، ان کے کھیتوں میں کام کرتی ہوں، ان کے بچوں کو پالتی ہوں، لیکن جب میں بوڑھی ہو جاتی ہوں اور دودھ دینا بند کر دیتی ہوں تو لوگ مجھے چھوڑ دیتے ہیں یا قصائی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ نیکی کا بدلہ برائی سے ہی ملتا ہے۔ سانپ نے فخریہ انداز میں کہا، اب تمہیں یقین آیا۔ کمہار کو گائے کی بات سن کر افسوس ہوا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور آگے بڑھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ ایک چالاک لومڑی کے پاس پہنچے۔ کمہار نے اسے پوری کہانی سنائی اور پھر پوچھا، کیا یہ صحیح ہے کہ نیکی کا بدلہ برائی سے دیا جاتا ہے؟ لومڑی نے غور سے سنا اور بولی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ سانپ اتنی تنگ جگہ میں پھنسا ہوا تھا۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کیسے دبا ہوا تھا۔ سانپ فوراً بولا، میں تمہیں دکھاتا ہوں، اور دوبارہ مٹی کے نیچے گھس گیا۔ جیسے ہی وہ اندر گیا، لومڑی نے کمہار کو اشارہ کیا، اب جلدی سے اسے وہیں دبا دو۔ کمہار نے جلدی سے مٹی ڈال دی اور سانپ کو دوبارہ دبا دیا۔ سانپ نے باہر نکلنے کی بہت کوشش کی، مگر اس بار کمہار نے اسے آزاد نہیں کیا۔ نتیجہ اور سبق۔ کمہار نے لومڑی کا شکریہ ادا کیا اور کہا، تم نے مجھے بچا لیا۔ آج مجھے معلوم ہوا کہ عقل مندی ہمیشہ طاقت سے بڑی ہوتی ہے۔ لومڑی مسکرائی اور بولی، یاد رکھو، دنیا میں ہر کوئی سانپ کی طرح ظالم نہیں ہوتا، اور ہر کوئی گائے یا درخت کی طرح بے بس بھی نہیں ہوتا۔ اگر عقل سے کام لیا جائے تو ہر مشکل کا حل نکل آتا ہے۔ کمہار نے اس بات میں سر ہلایا اور خوشی خوشی اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں اس نے اپنی زندگی پھر سے محنت اور ایمانداری کے ساتھ بسر کرنا شروع کر دی۔ اخلاقی سبق۔
ہر کسی پر اندھا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ عقل ہمیشہ طاقت سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ نیکی کا بدلہ ہمیشہ نیکی سے ملے ایسا ضروری نہیں، لیکن ہمیں خود اچھے اعمال کرنے چاہیے۔